بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور آپ کو گائے بگائے ہم آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ جو جس طریقے سے تیزی سے فراڈ ہو رہے ہیں اور بیچاری عوام جو ہے، غریب عوام جو ہے وہ اپنی جمع پونجی سے، اور سب سے زیادہ جو فراڈ ہے پاکستان میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام عدالتیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ایک پراپرٹی کی سب سے زیادہ فراڈ ہے، دوسرا یہ ہے اوورسیز کے کہ اوورسیز جو امپلائمنٹ کے چکر میں لوگوں سے فراڈ کی جاتے ہیں۔ تو ابھی روڈن کے حوالے سے بات کی تھی، میں آج آپ کو کچھ چند ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں ہوگا، تو ویڈیو پوری دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہم اس کی پوری، کیونکہ ہماری جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے وہ پوری کی پوری پبلش بھی کر رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پوری ایک سٹوری جو ہے دیکھنے میں ملے گی کہ جب سے روڈن ابھی تک جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یعنی فراڈ پہ فراڈ ہوتا جا رہا ہے، اور ادارے کیسے ملوث ہیں اور باقی چیزیں، اور انڈیویجول سطح پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ملک سے کون کون فرار ہو رہا ہے، کس نے نئے نئے ویزے لگوا لیے، کس نے بینک اکاؤنٹس جو ہے نا وہ کتنا پیسہ ٹرانسفر کیا، باہر کیسا کیا، اور پھر اداروں کی جو کورسپونڈنس ہے، یہ میں کو بتاتا ہوں کہ نیب، ایف آئی اے، یہ سارے ادارے جو کام کرتے رہے ہیں ان کو ابھی تک وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو باقی کچھ کمپلینٹ ظاہر ہے، کچھ ڈیٹا ہماری ٹیم نے نووا کے حوالے سے بھی اکٹھا کیا ہے۔ نووا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، دو نمبری ہو رہی ہے، بیریٹ سوری، یہ جو آپ کی ہے غوری ٹاؤن، اس کے بھی بہت سے ایشوز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روڈن میں میں آپ کو دو بندوں کے بارے میں ایسی چیزیں بتاؤں گا جو شاید آپ کو علم نہیں ہو۔ رحیم الدین نعیم، اس کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، کہاں کہاں پہ بینک اکاؤنٹس ہیں، اور اتنے زیادہ بینک اکاؤنٹس رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کے پاسپورٹ جو ہیں وہ کتنے بن چکے ہیں رینیو، اور کون کون سے ویزے لگے ہیں۔ اسی طرح عثمان قریشی کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور پیسہ کیوں الگ الگ بینکس میں رکھ کے اور باہر کیسے شفٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیب کا ایک لیٹر، یہ میں فردر اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ نیب نے روڈن انکلیو اور ان کی اس کے بارے میں کیا بات کی تھی، اور اس میں جو مسٹر نمر بہادر غوری ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹس ویریفیکیشن سیل نیب راول پنڈی، انہوں نے ان کو G6 سیوک سینٹر میں بلا کر کیا کہا۔ پھر ان کی ایف آئی آر ہے، پھر یہ جو آر ڈی اے کے ہیں، فاٹا کے جو کورسپونڈنس ہیں ان کے بارے میں وہ کیا ہے، پھر ان کے خلاف جو آر ڈی اے میں درخواست گئی تھی کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں، کہ جناب روڈن کے گینگ میں رحیم الدین نعیم ہے، پھر عمران ملک ہے، عثمان قریشی، ملک اسد عباس، راشد پتہ نہیں اگر چوسنی لکھا ہوا ہے، فیصل نتھوکا شامل ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کے لیے بتایا گیا ہے، اور اس میں فائل نمبرز کچھ دیے گئے ہیں لوگوں کے۔ پھر ایک بہت بڑی ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے، یہ بڑی، اس میں بڑا انکشاف ہوتا ہے جب سے روڈن یعنی 2012 سے، تو میں نے کہا تھا کچھ لوگ کام کرتے رہے، عثمان قریشی اس کے والد کرتے رہے، 2018 میں پھر نئے لوگ انٹر ہوتے ہیں، تو ابھی تک ان کو این او سی کیوں نہیں مل سکا۔ اس میں سارا کا سارا پوری ایک کمپریہنسو رپورٹ موجود ہے کہ ابھی تک کتنے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں، کتنی دفعہ ایف آئی اے کو لکھا گیا، کتنی دفعہ نیب کو لکھا گیا، اور یہ معاملات کہاں پہ ہیں اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو یہ جو دیتے ہیں، کس طریقے سے یہ فائلیں دیتے ہیں، اور اس فائل میں یعنی غیر قانونی طور پہ یہ ہے کہ فائلیں کیسے ہو رہی ہیں، اور اب فائلیں جعلی کیسے ہو رہی ہیں۔ میں یہ سب کو چاہوں گا کہ اپنی اپنی فائلیں بھی چیک کروا رہے ہیں۔ اچھا، میپ اور نقشہ اور ایڈورٹیزمنٹ وہ یہ کرتے ہیں، جبکہ فاٹا میں جو اس میں اگر آپ فائل دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں پر یہ کیا بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہوئی ہیں، جتنی بھی ہوئی ہیں ابھی تک، ان کے اوپر فائن جتنے بھی ہوئے ہیں، یہ کئی فائنز ابھی تک جمع کروا چکے ہیں، عام لوگوں کو نہیں بتاتے، فائن کروا کے یہ دیکھیں ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے۔ پھر ان کا ایک ڈیٹا، یہ بڑا کمپریہنسو ڈیٹا ہے، اگر آپ دیکھیں جتنے لوگوں نے ان سے پلاٹ لیے ہیں، یہ پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے، جس میں اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے لیک بھی کیا، کوئی کہہ رہا تھا ان کو سیل کیا، کوئی کہہ رہا تھا لوگ انہوں نے وہ کیا، لیکن یہ ایک ڈیٹا ہے، میں ایک کمپریہنسو بتاؤں گا کہ اس وقت جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس میں کتنا پیسہ یہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ اور لمبا نہ ہو جائے، میں پہلے ذرا تھوڑا سا آپ کو دو بندے جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر ذرا ہم ڈیٹیل میں اس میں اگر ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، نہیں تو انڈیویجول ایک ایک چیز آپ کو بتانا۔ اچھا، یہ ہیں جی رحیم الدین نعیم۔ رحیم الدین نعیم صاحب جناب، یہ بیسیکلی ہیں تلاوڑی ڈاک خانہ نالیاں نالیہ، تحصیل پلندری، ضلع سدنوتی، آزاد کشمیر کے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو۔ ان کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، چلو پرائیویسی ہے اس کو رہنے دیں، لیکن انہوں نے جو بینک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں نا، وہ آپ گنتے جائیں گے آپ تھک جائیں گے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے خیبر سے جو ہے وہ کراچی تک انہوں نے بینک اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو ان کا جو ہے وہ جو سمز ہیں، چلو وہ بھی پرسنل ہے، اس کے اوپر کیا بات کریں۔ بینک الحبیب بینک ہے ان کا جناب، بینک اکاؤنٹ ہے
یہ ہے ان کا کراچی میں سیکنڈ فلور میزنائن، یہ نہام روڈ کلاتھ مارکیٹ، یعنی کراچی میں انہوں نے ایک بینک الحبیب ان کا وہ ہے۔ دوسرا انہوں نے بینک حبیب بینک لمیٹڈ ہے، پہلا بینک الحبیب اور دوسرا حبیب بینک میں ہے ان کا۔ یہاں پہ سیکنڈ فلور بینک ہاؤس نمبر 3 حبیب سکوائر ایم اے جناح روڈ کراچی، جناح روڈ کراچی میں ہے۔ پھر ان کا جو ہے وہ جناب ایک اور بھی بینک ہے، اگین حبیب بینک ہے، کراچی میں ہی ایک الگ برانچ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جناب ہے مسلم کمرشل بینک ہے، بلوچ سدنوتی آزاد کشمیر میں ان کا اکاؤنٹ میں ہے۔ اور پھر اس میں مسلم یہ آ گیا جناب کمرشل بینک ایک اور سدنوتی میں بھی ہے، ایک اور بھی ہے۔ پھر آ جائے گا جناب نیشنل بینک آف پاکستان 76 ڈومیل برانچ ڈسٹرکٹ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہے، یعنی اس میں بھی ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان انہوں نے ایک کو رکھا ہوا ہے جناب باغ، ایک ہی باغ میں ہے شاید۔ پھر یونائٹڈ لمیٹڈ یعنی یو بی ایل میں ہے ان کا جناح ایوینیو 14 فلور بلو ایریا اسلام آباد میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں رحیم الدین نعیم کے بینک اکاؤنٹ بنا رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا پاسپورٹ رینیو ہوا، ان کے ویزے کون کون سے لگے، اب آج کل یہ کیا بیسیکلی کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے سارے کے سارے ڈیلرز اس وقت پریشان ہیں، جو انہوں نے آگے جو متاثرین ہیں وہ پریشان ہیں، اوورسیز پاکستانی ایک بڑی تعداد میں۔ اب تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو درخواستیں دے رہے ہیں اور ویڈیوز کچھ ہیں، میں آپ کو چلا دوں گا، ذرا آپ دیکھ لیجیے گا وہ لوگ جنہوں نے فائلیں لی ہوئی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہیں یو بی ایل میں ان کا ہے 40 فلور، اچھا بلو ایریا میں ہے۔ پھر بینک الفلاح لمیٹڈ ہے جناب اٹک گروپ بلڈنگ اے آر ایل روڈ راول پنڈی، اے آر ایل روڈ ہوتی ہے کے آر ایل روڈ، لیکن اے آر ایل لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور ہے ان کا جی بینک الفلاح، یعنی بینک الفلاح میں نے بتایا کہ اٹک گروپ بلڈنگ اے آر ایل روڈ راول پنڈی۔ پھر ہے بینک الفلاح I8 مرکز اسلام آباد، ٹھیک ہے جی، کنزیومر فائنینس بینک الفلاح کنزیومر I8 مرکز۔ پھر ان کا جناب ایک ہے بینک مسلم کمرشل بینک ہے، یہ بھی جناب ہے I8 مرکز اسلام آباد میں۔ پھر یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے جناب، یہ انہوں نے جناب جناح ایوینیو اسلام آباد یعنی بلو ایریا میں ہے۔ اچھا جی، پھر ان کا ہے جناب، تو یہ ہے جناب ان کے بینک اکاؤنٹس، یہ صرف میں آپ کو بتا رحیم الدین کے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسرے بندے کی بتاتے ہیں، پھر آگے چلیں گے، نتھوکا کے اپنا الگ بتا دیں گے، باقی لوگوں کو بتا دیں گے۔ ہماری ٹیم نے پوری اس میں کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی جا سکے، کہ یہ اب بھاگنے کے چکر میں پاسپورٹ نمبر بھی ہے۔ اور یہ جو عثمان قریشی ہے، اس نے ابھی 5/7/2023 کو پاسپورٹ اپنا رینیو کرایا، 24/10/17 کو ہوا، پھر 22/4/2019 کو ہوا، پھر 31/1/2024 کو ہوا۔ ابھی 31/1/2024 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا، یعنی فروری میں 2024 میں بھی انہوں نے ان کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ میں آپ کو احتیاطاً بتا بھی دیتا ہوں، 51444783 VE جناب ان کا پاسپورٹ ہے، یہ انہوں نے کیا۔ ان کے بھی بینک اکاؤنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی جناب ماشاءاللہ 8-10 اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں نا جو نئے نئے ندولتیے بندے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے پھر 25 20 بینک اکاؤنٹ بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اور وہی لینڈ جو 2012 سے شروع ہوئی، 18 سے نئے یعنی نوسر باز بھی اکٹھے ہوئے، آج 24 ہو گیا ہے، لیکن NOC نہیں لے سکے۔ اور پیسہ آپ دیکھیں روڈن کے نام پہ لیا، روڈن جو ہے وہ نعیم الدین کا نام ہے، روڈن ایک کمپنی ہے۔ SCCP میں جب ہم نے چیک کیا ان کا بیک گراؤنڈ وہاں پہ کیا، کتنا ایک انکم ٹیکس دیا، کتنا ایک انہوں نے پروفیشنل ٹیکس دیا، کتنے ایک لوگ EOBI میں ہے، سوشل سیکیورٹی میں ہے، وہاں پہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا جو دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں۔ جتنی بھی ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ان کو ابھی FIA نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور وہ پتہ چلا ہے کہ مارکیٹنگ اپنی بندوں کو دفاتر بنا کے دیے ہوئے ہیں، اور پراپر وہ مارکیٹنگ کمپنیز نہیں ہے، ایویں بنا کے نا کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھ دی ہے، یعنی سونے پہ سہاگا، ایسی ایسی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ ان سے ذرا پوچھیے کہ کون کون سی مارکیٹنگ کمپنیاں جو یہ اس کو کر رہی ہیں، روڈن کو کر رہی ہیں۔ تو اب باقی سارے لوگ بھاگ گئے، انویسٹر بھاگ گئے، وہ پیسے مانگ رہے ہیں ان سے۔ کچھ لوگوں کو کچھ انویسٹرز نے یہ کیا کہ جنہوں نے فلاٹ لے کے دیے ہوئے تھے، لٹرلی میں کل پرسوں کی بات ہے، کچھ لوگوں کی گاڑیاں تک اٹھا لی گئی، کچھ لوگوں کے گھر مجبوراً سیل کرنے پڑے، لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، اور وہ ان کے در پہ آ گئے ہیں جناب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا بینک الفلاح ہے جناب، عثمان قریشی کے بھی بتا دیتے ہیں۔ بینک الفلاح یہ اس طرف چل پڑے ہیں گلبرگ والی سائڈ پہ لاہور میں، یہ ہے جناب 128E5 گلبرگ 3 مین بلیورڈ لاہور۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں، ان کے پاس پیسے کتنے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھاگنا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس ایک ہی واحد حل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی گارنٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے B4U کا فراڈ آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح متعدد باقی فراڈ بھی رکھے،
ہمارا کوئی ذاتی طور پر میں ان کی کسی کو نہیں جانتا. آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیونکہ ایک فیک پورا کا پورا پروجیکٹس ہیں اور فیک چیزیں چل رہی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اداروں کے ڈاکومنٹس یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں کہ ادارے ان کو لکھ کیا رہے ہیں، ادارے ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. اور پھر یہ غیر قانونی طریقے سے ابھی بھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ پاک لینڈ سولوشن ہے اس کو بھی نوٹس چلا گیا کہ غیر قانونی مارکیٹنگ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. پھر اسی طرح جو ہے وہ اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ این او سی اپروو ہے فاٹا کی. فاٹا جو ہے نا ایک اور لیٹسٹ فاٹا ان کو جو نوٹس کر رہا ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ جو فاٹا سے ہماری کورسپونڈنس ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ بیوقوف لوگوں کو بنا رہے ہیں. پھر اسی طرح اس کا جو دوسرا بینک ہے میں بتا دوں، بینک الفلاح ہے، وہ ہے اٹک پمپ اٹک گروپ بلڈنگ اے آر ایل روڈ راول. اس کا مطلب اے آر ایل بلڈنگ میں اور بھی لوگوں کے ہیں، یہ رحیم الدین کا بھی ہے اور یہ عثمان قریشی کا بھی ہے، اٹک گروپ بلڈنگ اے آر ایل روڈ. اچھا جی، پھر ان کا ہے جناب بینک الفلاح تنسا روڈ لالا زار راولپنڈی میں بھی عثمان قریشی کا بینک اکاؤنٹ ہے. یہ چار ہو گئے. پھر بینک آف پنجاب میں ہے سیونتھ انڈرٹن روڈ لاہور. اچھا جی، پھر آ جاتے ہیں بینک آف پنجاب ایک اور ہے ایم ایم ٹاور بلاک کے گلبرگ لاہور. ٹھیک ہے جی. پھر آ جائیں ایچ بی ایل، یہ آ گیا سیکنڈ فلور بینک ہاؤس نمبر 3 حبیب اسکوائر ایم اے جناح روڈ کراچی. جناب ان کے بھی کراچی میں بھی ہیں. پھر آ گیا یو بی ایل میزنائن فلور جبلی لائف انشورنس بلڈنگ 2 چندی گڑھ روڈ. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے چندی گڑھ روڈ کہاں پہ. اچھا، اب ان کے بھی جناب موصوف کے 8-9 بینک اکاؤنٹ ہیں عثمان قریشی کے. دوسرے موصوف کے جناب کوئی 18 سے زائد بینک ہیں، کچھ ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، کوئی 24 کے قریب تو وہ لسٹ آ رہی ہے کہ بینک اکاؤنٹس کی. تو میرے خیال سے یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں فردر اگلی ویڈیو میں جو ہے مزید آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. فی الحال اس کو اتنا تک رکھتے ہیں.